بڑا پرائزڈ ہوتا ہے. 5,000 تقریباً مور اور لیس افسرز یعنی آفسرز اور جوان شہید ہو چکے ہیں ضرب عضب میں. آپ اپنے جوانوں کو کیا میسج دے رہے ہیں؟ کس جمہوریت کو آپ نے بچانا ہے کہ آپ کا $300 بلین جو ہے وہ اٹھا کے باہر لے جائیں اور وہ لوگ یہاں پہ جانے دے کے آپ کو بچاتے رہیں اور آپ کو پروٹوکول دیتے رہیں اور 23 مارچ پہ آپ ان کو سلام کروائیں ان سے؟ آپ یہ اپنے جوانوں سے کروا رہے ہیں. دیکھیے میں ہمیشہ یہ ذکر کہتا رہتا ہوں. آئی ایم سوری ذرا پینفل سوال ہے. چیف آرمی سٹاف پہ اگر میں نے کوئی اس سے پریشر زیادہ پینفل باتیں کرنی ہیں. جی میں نے کہا میں نے اس سے زیادہ پینفل باتیں کرنی ہے مبشر. میرا دل جو ہے ابھی آتا ہوں میں آپ پہ جن صاحب کی میں بات سن غوری رہا صاحب آپ اکیلے نہیں ہیں, ہم سب بھی اسی ملک کی محبت میں بات کر رہے ہیں. ایشو یہ ہے کہ چیف آرمی سٹاف کے اوپر اگر کوئی پریشر اگر ہوتا ہے مبشر تو وہ صحیح طور پر اپنے جوانوں کا اپنے افسروں کا ہی ہوتا ہے کہ وہ کیا سوچ رہے ہیں, ان کی قوم کے بارے میں, ملک کے بارے میں کیا سوچ ہے. تو آرمی چیف جو ہے ان کے پاس کوئی ٹویٹر اکاؤنٹ نہیں ہے, کوئی ان کے پاس واٹس ایپ نہیں ہے کہ ان کو میسج بھیج کے بتائیں کیا کر سوچ رہے ہیں لوگ؟ دیکھیے ان کو یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہوتی. چیف آرمی سٹاف کو یہ اگر پتہ نہیں ہے تو میں سمجھتا ہوں چیف آرمی سٹاف افیکٹو چیف آرمی سٹاف نہیں ہے. یہ ان کو یہ پتہ ہوگا یہ, اور آئی ایم شور کہ وہ بھی اتنے ہی تکلیف میں ہوں گے کہ ان حالات میں کیا قدم اٹھانا چاہیے, کیونکہ یہ بھی بڑا واضح طور پر ہمارے قوم میں ایک بیانیہ جاری ہوا ہے اور اس کو ایکسیپٹ کرایا جا رہا ہے کہ سارے ملک کے مسائل کا ذمہ دار فوج پاکستان رہی ہیں اور اب بھی فوج ہی جو ہے مسئلہ کھڑی کر رہی ہیں. یہ بات میں یہ ہمارے خود لوگ ہی بات کرتے ہیں خود ہمارے. ہاں تو یہ اگر آپ کے آدھے زیادہ چینلز جو ہیں وہ انڈین پروگرامنگ چلائیں گے تو یہی گفتگو ہوگی نا, آپ ان کو بند نہیں کر سکتے, آپ نہ کریں. تو دیکھیے ایشو تو آپ جب خود باتیں کر رہے ہیں تو انڈینس کو تو بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے نا جی. آپ خود تو یہ بات کر رہے ہیں بار بار, یہ آپ خود تو بار بار. تو میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ چیف آرمی سٹاف نہ صرف یہ محسوس کر رہے ہوں گے, وہ اس وقت میں سمجھتا ہوں اس سے زیادہ انڈر پریشر شخص اس ملک میں کوئی نہیں ہوگا کہ کیا قدم اٹھائے جائیں کہ ملک بہتری کی طرف جائے. اس میں وہ ایک طرف تو چاہتے ہیں کہ جس کو ہم جمہوریت کہتے ہیں وہ نظام چلتا رہے, وہ اپنے جو منطقی کیوں چلتا رہے؟ مجھے یہ بتائیں ایک منٹ میں ایک سوال پوچھنا تھا. داعش اور آئیسس جو ہے نام تو اسلام کا لے رہے ہیں نا, ایسا کرتے ہیں ان کو چلنے دیتے ہیں. کوئی 30-40 سال چلو اسلام کا ہی نام لے رہے ہیں نا, اچھا نام ہے, اسی طرح ایکسپیرینس کر کے ایک دن وہ صحیح ہو جائیں گے, پھر ان کو بھی موقع دے دیتے ہیں. پھر اگر اس طرح کی جمہوریت کو موقع دینا ہے تو معذرت کے ساتھ. جی گوری صاحب آپ کچھ کہہ رہے تھے. ایک مجھے اور ایک منٹ, صرف فوج ایک ادارہ نہیں, ایک اور بڑا ادارہ ہمارے ملک میں اور بھی ہے جی جس کو نظام عدل کہتے ہیں, اور مجھے اپنی فوج سے زیادہ ان سی طرف میں نظر ڈال سکتا ہوں اس لیے کہ وہ الٹیمیٹلی ملک میں انصاف کی گارنٹی اللہ تعالیٰ نے ان کے ذمہ کی ہوئی ہے. یہ کیا وہ اپنی ذمہ داریاں سمجھ رہے ہیں؟ مجھے آپ نے کنٹیمپٹ میں اندر کروانا نہیں, میں نظام عدل کی اس لیے میں کسی اس کی بات نہیں کر رہا. مجھے اندر آپ کرانا فوج کو, آپ فوج پاکستان کو, چیف آرمی سٹاف اگر اس چیز کو محسوس کرتے ہیں تو کیا وہ محسوس نہیں کرتے, کیا ان کے ذمہ داری نہیں ہے؟ میں اگر آپ اس وقت کے حالات کے مطابق میری اگر آپ چاہیں, میں سمجھتا ہوں کہ دونوں چیفز کی یہ ذمہ داری ہے اس وقت کہ وہ بیٹھ کر سر جوڑ کر بیٹھیں اور اس ملک کو جس ہم ابتلا میں مبتلا ہیں اس سے نکالنے کے لیے کوئی واضح. جی گوری صاحب میں صرف ایک چھوٹی سی کرٹیسزم جس وقت آپ نے کہا تھا سخت باتیں, میری بات سنیں. جیسے وہ کہتے ہیں کہ جوانوں کو کیا میسج دیں گے, میں نام نہیں لینا چاہتا لیکن یقین کریں یہاں سے میں بیٹھ کے اپنے پاکستانی جو اوورسیز بیٹھے ہوئے ہیں, پاکستان کی کئی وہ سپاہی جو بیچارے سپاہی کے اوپر ریٹائر ہوئے ہیں, ان کی حالت یہ ہے کہ وہ جنگل سے لکڑیاں کاٹ کے سون ویلی میں اور جہاں جہاں سے وہ بیچارے امپلوئے ہو کے آئے تھے ان کو یہاں سے چندہ بھیجتے ہیں 15-15 ہزار روپے مہینہ, اس سے زیادہ میں کچھ نہیں کہہ سکتا. لیکن ان کے لیے میسج یہ ہے کہ اگر فرض کیا میرا باپ جو ہے وہ بھی سرکاری افسر ریٹائر ہوا تھا تو 5 مرلے کا اس کے پاس پلاٹ نہیں تھا, لیکن میرا بھائی جب ریٹائر ہوا فوج سے تو اس کے پاس پلاٹ بھی ہیں, اس کے پاس گھر بھی ہیں. اب میں اس سے زیادہ بات نہیں کرتا کہ یہ فوج کیا کرتی رہی ہے اور فوج کے جرنیل کیا کرتے رہے, ان کی ڈائریکشن ٹھیک یہ خود کرتے نہیں, یہ جو ہے نا وہ آپ ڈیفرنٹ بات کر رہے ہیں. ایک منٹ, اگر کوئی 25 سال 30 نہیں, ایک منٹ گوری صاحب, ایک منٹ, 25 سال 30 سال کوئی اپنی یعنی پے میں سے کٹوتی کراتا ہے اور ایک قسم کی کمیٹی ہے 25 سال کی, 1 سال کی کمیٹی کے بعد بڑا کچھ بنا لیتے ہیں لوگ, یہ اس کو چھوڑ دے. میں صرف یہ بات کر رہا ہوں. نہیں, اگر آپ اسی پہ بات کرنا چاہتے ہیں تو یہ بھی کر لیں. وہ تمام سرکاری افسر جو 1984-85 تک ریٹائر ہوئے ہیں, انہوں نے بھی 25 نہیں 32 سال نوکریاں کی تھی, ان کو پلاٹ نہیں ملتے تھے, ان کی بھی پینشن ہوتی تھی, وہ جا کے 5 مرلے کے گھروں میں کرائے پہ رہ رہے ہیں. میں ان کو آپ سے ملوا دوں گا جب پاکستان آؤں گا. چھوڑ دیں اس بات کو, لیکن کرنا کیا چاہیے میں آپ کو بتاؤں. جس کے اوپر انڈیا اٹیک کرے گا آنے والے دنوں کے اندر, وہ لکھ رہے ہیں, اگر آپ اس کو ٹریس کریں گے مل جائے گا. وہ کہہ رہے ہیں کہ مڈل ایسٹ کے اندر کام کرنے والا جو پاکستانی ہے
وہ پاکستان کے لیے بہت بڑا ریسورس ہے. ہمیں یہ چاہیے کہ ہم جو ساؤتھ انڈیا کے لوگ ہیں, کیرلا کے, تامل ناڈو کے, جو مڈل ایسٹ میں کام کر رہے ہیں, وہ اب چونکہ کما کے پیسے زیادہ مانگنے لگے ہیں, ان کی بجائے نئے لوگوں کو جو کم پیسے پہ جائیں, انڈیا ان کو وہاں بھیجے, ان ملکوں سے بات کرے, پاکستانیوں کو وہاں سے فارغ کرائیں, اور جو درمیان میں جو ایجنٹ ہیں ان کی فیس انڈیا دے تاکہ ان کو لگے کہ یہ سستے مل رہے ہیں ان کو, نمبر ایک. اور دوسرا انہوں نے کہا پاکستان کی صرف 2 ایکسپورٹ ہیں, ایک کاٹن اور ایک رائس. اس کے اوپر جہاں جہاں پاکستان کام کرتا ہے ان پہ کام کریں, ان کے وہاں سے ٹریڈ کے جو کانٹریکٹ ہیں وہ کینسل کرائے جائیں. میری بات سنیں مبشر, صرف ایک چیز جس پر پاکستان کام کر سکتا ہے فی الحال, وہ 82 لاکھ پاکستانی جو باہر رہتے ہیں, جن کے دل پاکستان کے لیے, پاکستان سے ضرورت سے زیادہ رکھتے ہیں. آئی تھنک پاکستان کا فارن آفس, پاکستان کی گورنمنٹ نیڈس ٹو روپ ان دیز پیپل. یہ سارے کامیاب لوگ ہیں, بعض ملکوں میں پارلیمنٹ تک جا چکے ہیں. ان کو روپ ان کریں, صرف ان کی پراپرٹیوں میں پاکستان پہ قبضے نہ کروائیں, بلکہ ان کو استعمال کریں. اس لیے کہ یہ لوگ جو پاکستان کو دے رہے ہیں وہ پاکستان کی ٹوٹل ایکسپورٹ سے صرف $5-6 بلین نیچے ہے. یہ جو 20 بلین دے رہے ہیں نا, ان کو روپ ان کریں, ان کو استعمال کریں اپنے ایمبیسڈرز کے طور پہ, صرف کہنے کے لیے نہیں. روز میں یقین آپ کے ایمبیسڈر نے کانگریس کے اوپر, جو کانگریس کے اندر جو سپیچ تھی اس پہ کچھ نہیں بولا, وہ محمد علی کے جنازے پہ گئے ہوئے ہیں, وہ زیادہ ضروری تھا پاکستان کے لیے.